نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو. نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو. رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو, اس کا اپنا سرور پاؤ گے. اللہ اکبر. لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی, تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا. لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں. تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے, نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا. لیکن کہا نہیں, نماز نہیں چھوڑنی. پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں, یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا فریضہ ہے. محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا, مزہ نہیں آتا. تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو. کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے, وہ تو پڑھتا ہوں. تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے. کہا واہ واہ, تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو. تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو, اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے, مزے کے لیے, لطف کے لیے نہیں پڑھتے, تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو. اللہ اکبر. تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے مسجد کے اندر. خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مصلی پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. سوچیں اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہیں کبھی ادھر پھینکتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے. بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں میں پوری کر کے جانی ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے. تو خشوع کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں. یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہیں. یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے, دولت کے, کوٹھیوں کے, کاروں کے, محلات کے. کہا الذین یرثون الفردوس, یہ جنت الفردوس کے وارث. ہم فیہا خالدون, اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. چونکہ موت کو بھی موت آ چکے گی, اب موت بھی نہیں, اب ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارضیتم, جنتیوں کیا راضی ہو؟ اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں, ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا. ہمیں جنت مل گئی, محلات و قصور مل گئے. جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, سب سے آخر میں, جس کو ہماری پنجابی میں پھاڑا کہتے ہیں, سب سے آخر میں, اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ جو بندہ سب سے آخر میں آتا اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے, جو اس سے تھوڑا سا پہلے آ گیا اس کو برآمدے میں ملی, جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا, اور جہنم کے رگڑے سہ سہ کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں. بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے. اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے. وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیت, جو تو نے آرزو کی جات سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا, اب جنت میں چلا جا. اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے. جنت کے کسی درخت کے نیچے جھونپڑا لگا لوں تو کافی ہے. چلو کوئی 2 مرلے کا 3 مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے. اس کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ جہنم سے نکل گیا. لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا, اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. دنیا سے, بخاری کی روایت, 10 گنا جگہ. یہ 7 بر اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں, اور اس کو 10 سے ضرب دیں, اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا. جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک, میرے رب تو مجھے رب ہو کے مذاق کر رہا ہے, مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے, بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو, میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا. اللہ اکبر. آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو, پھاٹے شخص کو ملے گی. پھر بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا, ابو بکر عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا, بابا فرید گنج شکر, داتا گنج بخش علی اجویری, شیخ احمد مجدد الف ثانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا. مالک کے حضور جب بندہ عزت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے, ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے
بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ لی جاتی اور بندہ مصلی پہ سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھے تھے یہ دوبارہ اس کو دے دیں؟ اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندھوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر گناہ آ جاتے ہیں۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں والے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے جنبش دی، حرکت دی، موسم خزاں تھا، درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاخ کو یوں ہلایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں ایک درخت آیا، اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا، یوں پتے جھڑ گئے، ہم اس منظر کو دیکھتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے، جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ